نالج گیٹ وے کے جتنے بھی ممبران ہیں اور جتنے بھی کارکنان ہیں، ان تمام کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، اور انشاءاللہ اس بات کی امید کرتے ہیں کہ آپ سب اپنے درمیان تمام تر اعمال اور نمازوں کے بیان کے حصول کے لیے، جو انشاءاللہ ماہ شعبان کی طرح، ماہ رجب کی طرح ماہ رمضان میں بھی رہیں گے، اس چینل کے ساتھ اس طرح سے کوآپریٹ کیجئے کہ آپ کے پاس خود بخود میسج پہنچ سکے۔ اس کے لیے زحمت کیجئے گا کہ سبسکرائب کا بٹن دبا دیجئے تاکہ آنے والے ہر دعا اور عمل آپ تک پہنچ سکیں۔ پروردگار آپ کی زحمت کو اپنی بارگاہ میں اجر کا عنوان قرار دے، امام زمانہ علیہ السلام کو ہم سے راضی خوشنود فرمائے۔ الہی آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا، انا للہ وانا الیہ راجعون، رضا بقضائہ وتسلیما لامر۔ شب شہادت امام موسی کاظم علیہ السلام کی مناسبت سے اہل بیت کی خدمت مقدس میں تمام اہل ایمان، اہل اسلام کی طرف سے تعزیت اور تسلیت عرض کرتا ہوں۔ خدا مجھے بھی اور آپ سب کو بھی امام موسی کاظم علیہ السلام کے خون کے انتقام کے موقع پر امام منتقم کے غلاموں میں، امام منتقم کے ناصروں میں شمار کرے، الہی آمین۔ ماہ رجب المرجب ایک ایسا مبارک مہینہ قرار دیا گیا تھا، اس کا احترام زمانہ جاہلیت میں کافر بھی کرتے تھے، لیکن اسی مہینے میں جس میں خون بہانا حرام قرار دیا گیا، اس میں آل محمد کے گھروں میں 25 رجب قیامت کی تاریخ واقع ہوئی، جب سجدہ گزار کو، حلیف السجدۃ الطویلہ کو زندان میں قید کی حالت میں زہر شدید سے شہید کر دیا گیا۔ وہ سجدہ گزار، وہ اطاعت گزار پروردگار کا، وہ لوگوں کے لیے مرادوں کو خدا کی بارگاہ سے متصل کر دینے والا باب المراد، باب الحوائج، وہ قدم الغیث کی منزلت پر فائز رسول خدا کا لخت جگر، اس کا جنازہ مزدوروں نے قید خانے سے نکالا۔ واہ غربت، واہ مصیبت، زہر کی شدت سے میرے مولا کے جسم کی رنگت تبدیل ہوئی، تو قاتلین نے اپنے گناہ کو چھپانے کے لیے امام کے جسم کی رنگت کو بدلنے کے لیے مولا کو تازیانے بھی مارے۔ مزدوروں نے اٹھا کے جسم معصوم کو بغداد کے پل پہ رات کے وقت میں ڈال دیا۔ ارادہ یہ تھا ظالموں کا کہ کسی طریقے سے رات کے اندھیرے میں جب سواریاں گزریں گی تو مولا کا بدن پامال ہو جائے گا، تو زہر کا اثر سمجھ میں نہ آ سکے گا، لیکن جیسے ہی امام کے جسم کو بغداد کے پل پر رکھا گیا، رات کے اندھیرے میں سواریاں آ کر رکنے لگیں، حیوانات نے چلنے سے انکار کر دیا۔ جب سواریوں پر سوار آنے والوں نے معاملے کو معلوم کرنا چاہا تو امام کے جسم کو دیکھا گیا،
پرسا و تعزیت سے اپنے امام رضا کی بارگاہ میں مولا کس طرح سے اپنے بابا کے جنازے کو کس طرح سے مدینے سے باعجاز امامت پہنچ کر دفن فرمایا ہوگا، جنازہ پڑھا ہوگا۔ امام علیہ السلام کے بارگاہ مقدس سے وسیلہ، خاص طور سے ساتویں امام کی بارگاہ سے بیماروں اور مریضوں کی شفا یابی کے لیے امام کو وسیلہ بنایا جاتا ہے، خاص طور سے آنکھوں کے امراض کے لیے۔ اللہم صلی علی علی، اللہم صلی علی موسیٰ ابن جعفر، اے خدا تو درود نازل فرما امام موسی کاظم علیہ السلام پر۔ اردو میں بھی آپ کہہ سکتے اپنے ولی، اے خدا تو اپنے ولی موسیٰ ابن جعفر الکاظم پر درود نازل فرما، اور پھر اس کو اپنی آنکھوں پر ان ہاتھوں کو پھیر لیجیے۔ بدن کے تمام امراض کے لیے ساتویں امام کا وسیلہ، زیارت جامعہ صغیرہ ساتویں امام کی تعلیم کردہ زیارت، دعائے جوشن صغیر ساتویں امام کی دعا کردہ وہ بہترین تعلیم کردہ دعا، دشمن کی نیست و نابودی کے لیے، پریشانیوں کے حل کے لیے، اور باب الحوائج کی بارگاہ میں تسبیح، اپنی مرادوں کو پورا کرنے کے لیے خاص بت کا دن۔ انشاءاللہ خدا ہم سب کو امام موسی کاظم علیہ السلام کے روزے کی زیارت نصیب کرے، اور امام علیہ السلام کی شفاعت سے ہم سب کو کامیابی آخرت نصیب فرمائے، الہی آمین۔ 25ویں رات کی نماز، یعنی آج شب شہادت کی نماز، 20 رکعت نماز 2 رکعت کر کے پڑھی جائے گی۔ نماز مغرب اور عشاء کے درمیان اس کی ادائیگی ہوگی، اور اگر عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ رہے ہوں اور اتنا درمیان میں وقت نہ مل سکے تو عشاء کے بعد پڑھ لیجیے۔ ہر رکعت میں الحمد کے بعد وہی آیت آمن الرسول، یعنی کہ سورہ مبارکہ البقرہ کی آخری آیت، جیسے کہ اس سے پہلے بھی آپ کی خدمت میں بیان کیا جا چکا، آمن الرسول آخری آیت سورہ مبارکہ البقرہ کی، اور سورہ اخلاص ایک مرتبہ پڑھنا ہے۔ 20 رکعت نماز مغرب عشاء کے بیچ میں یا عشاء کی نماز کے بعد، ہر رکعت میں الحمد کے بعد ایک آیت آمن الرسول اور ایک مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت ہر رکعت کے اندر، اور اس کے بعد روزے کا ثواب۔ فرماتے ہیں سرکار ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جو شخص ماہ رجب میں 25 روزے رکھے تو جب قبر سے اٹھے گا تو اسے 70,000 فرشتے تلقین کریں گے کہ جن کے ہاتھوں میں در اور یاقوت کی چھتریاں ہوں گی، یعنی کہ امبریلاز، اور ان کے پاس زیورات اور عمدہ لباس ہوں گے۔ وہ کہیں گے اے محبوب خدا جلدی سے پروردگار کی طرف چلو، تو وہ ان مقرب لوگوں کے ساتھ سب سے پہلے بہشت میں جائے گا۔ یقیناً یہ بہت بڑی کامیابی، سب سے پہلے بہشت میں جائے گا ماہ رجب کے 25 روزے مکمل کر لینے والا۔ خدا کی بارگاہ میں امام موسی کاظم علیہ السلام کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں کہ خدا ہر بیمار کو، ہر مریض کو بحق امام موسی کاظم علیہ السلام شفاء کاملہ صحت عاجلہ عطا فرمائے، اور امام موسی کاظم علیہ السلام کا واسطہ ہمیں تمام تر عبادات، صیام اور قیام کی توفیقات عطا فرمائے، الہی آمین۔